نبی تے پہنچایا کہ پڑھ کے درود سونے نبی نو پہنچایا کہ گھر رہن گیاں تھدا خوشحالیاں گھر رہن گیاں سدا خوشحالیاں ہاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں ہاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں پاک قرآن دیاں سترہ نو ویکھ لو پاک قرآن دیاں سترہ نو ویکھ لو سترہ نو ویکھو یا سورتاں نو ویکھ لو سترہ نو ویکھو یا سورتاں نو ویکھ لو جیویں آقا دیاں ہو جیویں آقا دیاں زلفاں نے کالیاں رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم محبوب کائنات جان کائنات وجہ تخلیق کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ دے دربار گوہربار شریف دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ عقیدت و محبت و مودت پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین و ناظرین رب ذوالجلال دے فضل اور توفیق دے نال اس دے گھر دے اندر نماز عید الفطر ادا کرن دے واسطے موجود ہاں میری دعا ہے خلاق کائنات جل جلالہ تمام احباب دی شرکت نو اپنی عظیم و رحیم و کریم بارگاہ دے اندر درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال دا جتنا بھی شکر ادا کیتا جائے وہ کم ہے کہ جس خالق نے جس مالک نے سانو ساڈی زندگیاں دے اندر او مقدس مہینہ عطا فرمایا کہ جس مہینے دی ہر ساعت دے اندر رب کائنات نے بے شمار عظمتاں برکتاں رحمتاں خاص فرمائیاں نے بڑے خوش نصیب حضرات نے کہ جنہاں نے ماہ سیام دے اندر تمام روزے رکھن دی سعادت حاصل کی تھی نماز پنجگانہ دی پابندی کی تھی کثرت دے نال قرآن مجید برہان رشید دی تلاوت کی تھی اور بالخصوص روزانہ سنت موقدہ سنت لازمہ نماز تراویح دا اہتمام کیتا یقیناً وہ لوگ بڑے عظیم لوگ نے کہ جنہاں نے ساریاں سعادتاں میسر آئیاں نے دعا ہے خلاق کائنات جل جلالہ آئندہ رمضان المبارک سے تو عافیت دے نال سانو او دا استقبال کرن دی توفیق عطا فرمائے اور یہ بھی دعا ہے کہ رب ذوالجلال آئندہ سال سانو ماہ سیام بیت اللہ شریف اور مدینہ المنورہ شریف دے اندر گزارن دی مالک توفیق عطا فرمائے۔ آج دے اس بابرکت موقع تے جس موضوع دا انتخاب کیتا گیا ہے
وہ موضوع ہے آداب دربار رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور بندہ ناچیز نے سوشل میڈیا دیتے بھی آئمہ خطباؤ مساجد خطبائی سلام دے گے التماس کی تھی، التجا کی تھی کہ اس موقع دیتے لوگاں نو آداب دربار رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم تو آگاہ کیتا جائے، چونکہ یہ ایسا موضوع ہے، ایسا عنوان ہے، ایسی گفتگو ہے، ایسا ٹاپک ہے کہ اس دے متعلق ہر مسلمان نو ہمہ وقت آگاہ رہنا چاہیے۔ کائنات دے اندر جس چیز دی بھی عزت ہے، جس چیز دا بھی جو احترام ہے، کائنات دے اندر جس کسے نو بھی جو مقام جو عظمت حاصل ہے، فقط اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے صاحب نو عطا فرمائی۔ روح زمین دے اتے دو خطے ایسے نے، دو شہر ایسے نے، دو بلد ایسے نے کہ جنہ دی عصمت، جنہ دی عظمت، جنہ دی حرمت، جنہ دی تعظیم و توقیر بندہ مومن دے اتے ہر آن ہر لمحہ واجب ہے۔ حرمین شریفین، مکہ المکرمہ، حرم کعبہ شریف، مدینہ المنورہ، حرم مدینہ شریف، کائنات دے اندر ایسے دو خطے نے کہ روح زمین تے نہ کوئی نہ دی مثل ہے، نہ دی کوئی مثال ہے۔ اور اگلی بات اجماع امت ہے، تمام محدثین، تمام مفسرین، تمام مورخین، تمام بزرگان دین، تمام اولیاء اللہ، تمام تابعین، تمام صحابہ، سب دا عقیدہ ہے کہ روح زمین تے او خطہ جس جگہ تے امام الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ تے آپ محور استراحت نے، جس جگہ تے حضور آرام فرما رہے نے، او جگہ خانہ کعبہ تو، لوح محفوظ تو، قلم تو، بلکہ اللہ رب العزت دے عرش تو بھی وہ جگہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو اس جگہ دا احترام، اس جگہ دا ادب، اس جگہ دی تعظیم، اس جگہ دی توقیر، اس جگہ دا احترام بندہ مسلمان دوتے ہر لمحہ ہر آن واجب ہے۔ اور دربار رسالت آداب جڑے نے رب کائنات نے قرآن مجید برہان رشید اندر جا بجا بڑے اہتمام دے نال بیان فرمائے نے۔ کچھ آیات پیش کرن تو قبل میں سب تو پہلا دربار رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جڑے آداب نے کہ جنہاں نو اس آداب دا سب تو پہلے سامنا کرنا پیا وہ صحابہ دی جماعت ہے کہ جنہ دے درمیان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا زمانہ پایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دا آپ دی ذات دا کس قدر صحابہ کرام احترام و ادب کر دے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر اس طرح بیٹھ دے کہ جس طرح کوئی ایسا درخت ہے کہ جدیاں شاخاں نے او دے ہوتے پتے نہیں، چونکہ جدو ہوا چل دی تے پتے حرکت کر دینے، یعنی موسم خزاں دے اندر جدو موسم خزاں آندا ہے تے درختاں تو پتے جھڑ جاندے نے، خالی درخت ہو دیاں ٹہنیاں سکیاں اور رہ جاندیاں نے۔ اس قدر مفسرین کرام نے لکھا کہ صحابہ حضور دی بارگاہ چ بیٹھ جاندے، صحابہ دے کندیاں دے صحابہ دے سراں دے اتے پرندے آگے بیٹھ جاندے، یعنی اس قدر صحابہ ساکت ہو جاندے۔
لے سانس بھی آہستہ، لے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس قدر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اطہر دے اندر اپنی حاضری پیش کر دے، حتیٰ کہ انہاں دے کندیاں تے انہاں دے سراں دے ہوتے آ کے پرندے بیٹھ جاندے اور کافی دیر تک بیٹھے رہندے کہ شاید اے جس جگہ تے بیٹھے ہیں یا پتھر ہے یا کوئی درخت ہے۔ یعنی اس قدر صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ساکت ہو جاندے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی گفتگو صحابہ کرام جدوں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ چ مخاطب ہوندے، بڑے ادب احترام دے نال، بڑے عزت دے نال، بڑی انکساری دے نال، کسے صحابی دی کسے موقع دے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آپ دی آواز اونچی آواز نہیں ہوئی۔ آگے چل کے میں آیت بھی پیش کراں گا کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ پھر تاکید بھی فرمائی ہے کہ دربار رسالت اے آداب نے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور 14 صدیاں تک ہر مومن نے، ہر ایمان والے نے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر جدوں بھی حاضری دیتی یہ بڑے ادب اور احترام دے نال پیش کیتی ہے۔ بالخصوص حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال تک مسجد نبوی شریف دے اندر امام مالک نے حدیث پاک پڑھائی ہے۔ آپ مفتی مدینہ نے، عظیم محدث نے 40 سال تک حدیث پاک دا آپ نے درس دیتا ہے، لیکن انداز کی یہ جدوں آپ حدیث دی کتاب کھول دے بارگاہ رسالت دے اندر مسجد نبوی شریف دے سین دے اندر حرم مدینہ دے اندر حضرت امام مالک جیڑی کتاب کھول دے سن پڑھان واسطے او دا ورق اتنا آہستہ آپ انہوں سیٹ تے تبدیل کر دے کہ کتے اس ورق دی جڑی آواز ہے وہ بھی نہ تھے پیدا ہو جاوے۔ یعنی اس قدر صحابہ تابعین نے دربار رسالت دا ادب اور احترام کیتا ہے کہ صحابہ کرام نے اگر کتاب حدیث جو تے پڑھی ہے تو او دا جڑا ورق ہے صحابہ نے او دی آواز بھی پیدا نہیں ہوندی تھی کتے یہ بھی بے ادبی نہ ہو جائے کہ سرکار دی مسجد ہے، حضور دا حرم ہے، کتے ساڈے ہتھاں دے ذریعے بھی آواز پیدا نہ ہو جائے۔ زبان تو آواز پیدا کرنا، بلند آواز نکالنا تو بڑی دور دی بات ہے۔ جس وقت مسجد نبوی شریف دی تعمیر دا سلسلہ باتاں بہت زیادہ ہیں لیکن وقت دامت چونکہ گنجائش بڑی تھوڑی انشاءاللہ جڑا جمعہ آ رہا ہے یہ تو مفصل بیان کیتا جائے گا کہ آداب دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ جمعہ جڑا آ رہا ہے یہ مفصل گفتگو ہوئے گی، چونکہ وقت بڑا تھوڑا ہے میں بڑا اختصار دے نال چند باتاں جناب دی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ جس وقت مسجد نبوی شریف دی تعمیر دا سلسلہ ترک دے کول آیا انہاں لوگاں نے پوری دنیا تو حفاظ کرام اکٹھے کیتے، پوری دنیا تو جس وقت کثیر تعداد دے اندر ماہرین مسجد نبوی شریف دی تعمیر اور توسیع دے واسطے بڑے بڑے مہارت والے کاریگر جدوں مدینہ شریف دے اندر پہنچے تو ترک نے جڑا حرم مدینہ پا کے مسجد نبوی شریف تو 35 میل دور یعنی تاریخ مدینہ دے اندر مسجد نبوی شریف دی تاریخ توسیع اور وسعت دے اعتبار دینا جنہ جنہ بھی ملکاں نے کام کیتا انہاں دی خدمات، انہاں دا طریقہ کار، انہاں دا انداز آج بھی کتاباں موجود ہے۔ تو ترک بادشاہاں نے مسجد نبوی شریف تو 35 میل دور جڑا ہے او اپنے اوزار اپنا مٹیریل جڑا ہے اتھے مہیا کیتا، یعنی جتنا بھی پتھر دا کام ہویا ہے ترک دی نگرانی دے اندر انہاں دا اہتمام کسی کے 35 میل دور انہاں نے اتھے سامان سارا مہیا کیتا اور حفاظ کرام جڑے نے جڑے مستری دی شکل دے اندر جنہاں نے کام کرنا سی انہاں نے اتھے تعین انہاں دا کیتا کہ جیڑی شے تیار کرنی ہے ایتھے تیار کرنی، او حفاظ کرام او کاریگر اتھوں چیز تیار کر دے او پتھر تیار کر دے تو مدینہ پاک دے اندر 35 میل سفر طے کر کے اتھے پہنچ دے تو جدو فٹنگ کر دے پتھر دی مسجد نبوی شریف دی دیوار دے اندر یا محراب دے اندر تو پتھر دیکھ دے اگر ایک سوتر بھی بڑا ہے، ایک سوتر اگر وہ بھی زائد ہے یعنی اپنی جگہ تو فٹ نہیں ہوندہ پیا
تو انہاں نو کاریگراں نو انہاں مستریاں نو حکم سی کہ ایتھے ہتھوڑی دی آواز نہیں ہونی چاہیے، ایتھے ٹھک ٹھک ٹھوک ٹھوک نہیں ہوئے گی، کیوں کہ اے عام جگہ نہیں، یہ دربار نبی ہے، لے سانس بھی ادب سے۔ تو او کاریگر او مصری اس پتھر نو اٹھان دے، اگرچہ وہ ایک سوتر بڑا ہوندا، پھر 35 میل دا سفر طے کر کے جا کے اس جگہ تے انہوں رگڑ دے، انہوں چھوٹا کر دے، پھر 35 میل دا سفر طے کر کے مسجد نبی شریف دے اندر آگے انہوں ایڈجسٹ کر دے، انہوں فٹ کر دے اور یہ دس دے کہ لے سانس بھی آہستہ یہ دربار نبی ہے۔ اور عارف کھڑی شریف نے دے گالی مکا دی تھی نا کہ قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، او قدر نبی دا جانن والے سونگے وچ مدینے۔ انہا دنیا دارانو کی پتا کہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام کیے۔ آؤ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت ہے، بخاری شریف دے اندر حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے او آداب کہ جڑے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر بجا لائے نے۔ حضرت صاحب رضی اللہ تعالی عنہ عظیم صحابی رسول نے آپ فرماندے نے قالا کنتو قائمن فی المسجدی کہ میں ایک دن مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کھڑا تھا۔ ذرا غور کرنا کہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب احترام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کس قدر انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دا ادب احترام کیتا ہے، اپنی آوازاں نو کس قدر کنٹرول کیتا ہے، اور دربار رسالت دے جڑے آداب نے کس قدر اس نو بجا لائے نے۔ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے قالا کنتو قائمن فی المسجدی کہ میں مسجد نبی شریف میں ایک دن کھڑا تھا، فحسبنی رجل تو مجھے کسی شخص نے ایک کنکر مارا، یعنی میں اپنے دھیان سے اپنی غرض سے عبادت کر رہا تھا، ذکر الہی میں مشغول تھا، تو آپ فرماتے ہیں میں وہاں کھڑا تھا، تو عام جگہ نہیں تھی، مسجد نبوی شریف تھی۔ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو کیا ہوا فحسبنی رجل تو مجھے کسی شخص نے ایک کنکر مارا، اور وہ کنکر بھی کوئی اتنا بڑا نہیں تھا، وہ کنکر اتنا تھا جتنا چنے کا دانہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب مجھے وہ ہلکا سا چنے کے دانے جتنا حسبنی وہ مجھے کنکری لگی تو فنظرت الیہ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ یہ کس شخص نے مجھے یہ کنکر ماری۔ کہتے ہیں جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا فَإِذَا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں جب میں نے ان کی طرف دیکھا نظرت الیہ فاذا عمر بن الخطاب تو جب میری نظر پڑی یہ تو امیر المومنین ہے، تو حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ حضرت امیر المومنین مجھے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی مجھے اپنی طرف بلانا چاہتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے مجھے تعال کہہ کر نہیں بلایا کہ اے صاحب ادھر آؤ میری بات سنو، یعنی انہوں نے مجھے اشارے سے، اور اشارہ بھی اس قدر ہلکا کیا کہ انہوں نے مجھے چھوٹا سا جو ہے وہ کنکر مارا۔ تو کہتے جب میں بچے انہیں ڈے ذوق نہ بیٹھے نے شوق نہ لا کے انہوں بہن دیو مزہ لین دیو کو ماڑی گل ہے بھائی۔ تو حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے فنظرت الیہ فاذا عمر بن الخطاب میں نے جب دیکھا کہ یہ کنکر کس نے مارا، تو کہتے ہیں سامنے میں نے جب میری نظر پڑی تو امیر المومنین تھے، تو میں سمجھ گیا کہ انہوں نے مجھے آواز نہیں دی۔ گل سبحان اللہ علیہ، یعنی کہ وہ کتنا فاصلہ ہوگا، ایک ہلکا سا کنکر کتنی دور جا سکتا ہے، یعنی کہ آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے یا صاحب تعال یہ کہہ کر آواز نہیں دی کہ میری بات سنو، میرے قریب آؤ، ادھر آؤ، تو کہتے ہیں انہوں نے مجھے اس قدر اپنی طرف متوجہ کیا اور مجھے بلایا۔ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب گیا
تو انہوں نے مجھے فرمایا فَقَالَ اِذْهَبْ فَأْتِينِي بِهَذَيْنِ کہ وہ جو دو آدمی اونچی اونچی باتیں کر رہے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ان کو میرے پاس فَأْتِينِي بِهَذَيْنِ جلدی جاؤ اور ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَجِئْتُهُ بِهِمَا میں ان دونوں کو ان کے پاس گیا، دونوں کو بلا کر امیر المومنین کے پاس لے آیا۔ یعنی جو دونوں بندے آئے تو حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا قَالَ مَنْ أَنْتُمَا او من أَيْنَ أَنْتُمَا یہ تو بتاؤ کہ تم کس جگہ کے رہنے والے ہو۔ یعنی حضرت عمر بن خطاب جان دینے کہ مدینہ شریف دے شہر دے رہن والے نہیں، اس علاقے دے نہیں، اگر اس علاقے دے ہوندے تے انہاں نوں پتہ ہوندا کہ دربار رسالت دے آداب کی نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد نبی شہید ادب تے احترام کیے۔ آپ نے پہلے سوال کیتا کہ تسی کتھوں دے رہن والے ہو؟ قالا من انتما او من این انتما کس جگہ دے ہو، کس علاقے دے ہو؟ جدو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال فرمایا قالا من اہل الطائف تو انہوں نے کہا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں، یعنی طائف دی بستی تو اسی اتنے مدینے پاک حاضری دین آیا سرکار دی بارگاہ دے اندر، اسی زیارت واسطے آئے ہیں۔ جدو انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ اسی قالا من اہل الطائف اسی طائف دی بستی تو آئے ہیں، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالا لو کنتما من اہل البلد اگر تم اس شہر کے رہنے والے ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ فرمایا لو جئتکما فرمایا میں تم دونوں کو کوڑے مارتا، میں تم دونوں کو کوڑے مارتا، میں تم دونوں کو سخت ترین سزا دیتا۔ جرم تمہارا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ترفعانی اصواتکما فی المسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا جرم یہ ہے کہ تمہاری اس جگہ پر آواز بلند ہو رہی تھی، تمہاری اس جگہ پر آواز بلند ہو رہی تھی، اگر تم اس شہر کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں ضرور اس کی سزا دیتا، یعنی میں تمہارے جسموں پر کوڑے مارتا۔ کس وجہ سے؟ کہ کیا تمہیں پتہ نہیں لے سانس بھی آہستہ کہ یہ دربار نبی ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عقیدے تو واضح کی تھا اور پتہ چلیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اہل مدینہ شریف جڑے نے صحابہ و تابعین سب دے ہاں اے بات راجے سی کہ جیڑا بھی اتھے آئے گا اپنی آواز نو بلند نہیں کرے گا، جیڑی بھی التجا کرنی ہے مصطفیٰ دی بارگاہ دے وچ دل چ کرنی ہے، کیونکہ سرکار دلان دے حال بھی جان دے نے۔ مدینے جا کے سوالیاں نو مدینے جا کے سوالیاں نو نہیں دسنا پیندا سوال کیے، مدینے جا کے سوالیاں نو نہیں دسنا پیندا سوال کیے، او جان دے نے دلان دی بولی پتہ اونا نو کے حال کیے۔ او بارگاہ کہ جتھے 70,000 صبح فرشتے 70,000 شام فرشتے اور کسے نے آج تک انہاں فرشتیاں دی آواز نہیں سنی، یعنی اس قدر ادب احترام دے نال عاجزی دے نال انکساری دے نال اور دھیمی آواز دے نال بارگاہ رسالت صبح بھی 70,000 شام اپنا سلام پیش کر دینے اور روانہ واپسی ہو جان دینے، اور قیامت تک جڑا ایک باری آگیا ہوتی دوبارہ باری کو نہیں۔ تو گرامی قدر حباب دربار رسالت دا ادب اور احترام فقط او بندہ کر سکدا ہے جنہوں اللہ نے ایمان دی دولت عطا فرمائی ہے۔ جس بندے دے دل دے اندر ایک رائی دے دانے تو بھی کاٹی مان ہے، او مسجد نبوی شریف دا حضور دی بارگاہ دا کدے بھی احترام نہیں کر سکدا۔ وقت دے دامن کو گنجائش کو نہیں، ورنہ میں ساری چیزاں بیان کردہ۔ تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، دربار رسالت دی اللہ دے شعار جڑے نے، اللہ دی نشانیاں، اللہ دے نبی، اللہ دے ولی، اینا چیزاں دی جدوں بھی کسی نے توہین کیتی ہے، بید بھی کیتی ہے، یا نصارہ دے وچوں یا یہودیاں دے وچوں یا مشرکین دے وچوں میں، کوئی بھی اہل اسلام یا چوتھا طبقہ جڑا مفسرین اکرام لکھیا منافقین دے، یعنی دربار رسالت اور حرم کعبہ، حرم مدینہ، قرآن دی بات ہوئے، رسولان دی بات ہوئے، صحابہ دی بات ہوئے، اہل بیت دی بات ہوئے، اینا مقدس
ہستیاں دی مقدس چیزاں دی جن نے بھی توہین کی تھی یا وہ کافر ہے یا وہ منافق ہے یا وہ نصارہ دے وچوں میں یا وہ یہودیاں دے وچوں میں یہ دی لمبی ڈیٹیل ایک کہ ایسے واقعات ملتے ہیں جدوں انہوں نے انہاں مقدس ہستیاں دی انہاں مقدس چیزاں دی توہین کی تھی بے بھی کی تھی پتہ چلیا کوئی کافر نکلیا کوئی منافق نکلیا کوئی نصارہ نکلیا کوئی یہودی نکلیا تو تاریخ شاہد ہے اور آخر دے اندر آیت ایک پیش کرانگا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ہر ایمان والے نو حکم کی فرمایا ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ حجرات آیت نمبر 2 میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اے ایمان والےو میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر اپنی آوازہ پست رکھو میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر تواڈی آواز اونچی نہ ہوئے اور دوسرا حکم فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اور فرمایا میرے محبوب دی بارگاہ دے وچ تساں اس طرح ندا نہیں کرنی کہ جس طرح تسی آپس دے وچ ایک دوجے نو بلاندے ہو فرمایا اگر تساں ایک کام کر چھڑے اگر کسی ایمان والے کو لے کام ہو گیا تو فرمایا دا کتنا بڑا نقصان ہوئے گا فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون فرمایا پھر رب تمہارے اعمال نہیں دیکھے گا تمہاری نیکیوں کو نہیں دیکھے گا تمہارے تقوی کو نہیں دیکھے گا تمہاری عبادت کو نہیں دیکھے گا ان تحبط اعمالکم رب تمہارے سارے اعمال کو ضائع فرما دے گا وانتم لا تشعرون اور تمہیں خبر تک نہیں ہوگی تو گرامی قدر حباب 27ویں دی مقدس شب نو جدوں مدینہ المنورہ دے اندر یہ واقعہ پیش آیا پوری دنیا دے اہل اسلام دے دل افسردہ نے غمگین نے اضطراب پایا جا رہا ہے بہت زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے اور میں اتنے خبریں نہیں لے کے آیا میں بھول گیا کہ لمبی ڈیٹیل ہے یعنی کہ ہر ملک دے اندروں اور ہر محاذ تو ہر عہدے دوران نے اس چیز دی نشاندہی کر چھڑیے کہ یہ کام کنہاں نے کروایا 2 مین نام نے کہ جنہ دے ہوتے مین سرخیاں لگیاں نے اخباراں پڑھیاں پہیاں نے منو انہاں گندیاں دے نام لین دی لوڑ بھی کون نہیں کیونکہ انہاں نے ایتھے بھی ذلیل ہو جانا کہ بھی انہاں نے ذلیل و رسوا ہو جانا ہے تو 150 بندے اسلام آباد تو فقط اس کام لئی بھیجے گئے نے کہ جدوں یہ بندے ہون گے تساں شور و گل کرنا ہے میرے دوستو بات یاد رکھیا جے ساڈا اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے کہ مدینے جاندہ ہی ہوئے جنہوں سرکار بولا لین مدینے جاندہ ہو بندہ ہے کہ جنہوں سرکار بولا لین تے پھر سرکار دی بارگاہ ایسی ہے اللہ دا قرآن کہتا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا اے محبوب دنیا دے چور اچکے نکمے گناہگار خطاکار سیاکار جدوں تواڈی بارگاہ آ جاندے نے رب انہاں نوں معاف فرما چھڑدا ہے جدوں رب دا اعلان ہے کہ میری بارگاہ حاضر ہو جان جڑے بھی ہو جان معافی منگنے تھے آگے خواہ کتنے بھی گناہگار نے کتنے خطاکار نے کتنے سیاکار نے فرمایا سونیا انہاں دا آنا تواڈی بارگاہ کام میں انہاں نوں معاف کر دینا تواڈے رب دا کام میں جی تو اسی میں اپنی طرفوں اور اپنے محبت والے طرفوں بلکہ اس پوری مسجد طرفوں پورے علاقے دی طرفوں جتنا وہ ٹولہ ہے جنہاں نے مسجد نبوی شریف دے حرم دے اندر کھڑے ہو کے اور شور و گل کر کے سیاسی نعرے بازی کر کے اس مقدس جگہ دی بے ادبی کیتی ہے توہین کیتی ہے جڑے آوازاں بلند کرن والے نے تھے عجیب و غریب اور اپنی سیاسی جناب آواز نو تھے بلند کیتا ہے جنہاں نے کیتا ہے یا جنہاں نے کرایا ہے میں دعا گو ہاں اللہ انہوں نے دنیا دے اندر بھی غرق فرما چھڑے اللہ نے حشر بھی غرق فرما دے سارے کہہ دیو آمین کیونکہ ایسے بندے نو اللہ نے بھی معافی نہیں دیتی اللہ فرمایا کہ جنہیں میرے محبوب دی بارگاہ دی بے ادبی کیتی ہے ان تحبط اعمالکم پھر وہ دی توبہ نہیں وہ دی عمل ضائع ہو گئے پھر وہ پھٹکار پہ گئی انہوں جی پھر لعنت دا مستحق ہے تو لہذا دنیا دیکھے گی کہ جنہ لوگاں نے کام کیتا ہے جنہ نے کروایا ہے ذلت رسوائی اے نہ دا مقدر بن گئی ہے
انشاءاللہ تعالی دن دور نہیں اسی اپنی اکھاں نال ویکھاں گے کہ جنہاں نے مسجد نبوی شریف دے تقدس نو پامال کیتا ہے یا جنہاں دے کہن تے کروایا گیا ہے، جنہاں نے اتھے جا کے جناب سیاسی نعرے اور گالی گلوچ اور جناب حرم کعبہ دی جناب توہین کیتی ہے، اللہ تعالیٰ انہاں نو دنیا دے اندر عبرت دا نشان بنال والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلماناں نو دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دا زیادہ تو زیادہ ادب نصیب فرمائے، احترام نصیب فرمائے، کیونکہ بندہ بے ادب نہ ہوئے، گناہگار دی بخشش ہے، قرآن شاہد حدیث شاہد، گناہگار دی بخشش دے چانسز بے شمار نے، لیکن بے ادب تے گستاخ نو رب کدے بھی نہیں بخشدا، او دی توبہ نہیں، او دے واسطے سزائے دنیا دے اندر، قبر دے اندر، حشر دے اندر او دے واسطے ذلت اور رسوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زیادہ تو زیادہ محبت و مودت عطا فرمائے۔ ایک دفعہ تکبیرات پڑھ لو، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔